محبوب قائد علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر کا تشریف لا چکے ہیں. ان کا استقبال کھڑے ہو کر نعروں کا جواب دے کر آپ اس طرح کیجئے گا کہ یہاں سے آواز اٹھے، شہر قصور پہنچے، شہر قصور سے ہوتی ہوئی لاہور کے پنجاب اسمبلی میں پہنچے، لاہور سے ہوتی ہوئی اسلام آباد کے ایوانوں میں پہنچے. نعرہ تکبیر، انقلاب انقلاب، ابتسام ابتسام، انقلاب انقلاب. ابتسام ابتسام، علامہ احسان کا دوسرا نام، ابتسام ابتسام، علامہ احسان کا دوسرا نام. ابتسام ابتسام. کم ہمتے اور لوگ نے چڑے شکوا کرن مقدرہ دے، اگرن والے آگ بندے سینہ چیر کے پتھرہ دے. اب میں خطاب کے لیے ضابطۂ سخن دے رہا ہوں. قائد ابن قائد جرنیل اہل حدیث میرے محبوب قائد آپ کی آپ کی شان اہل حدیثوں کے سرکتاج نواب زمانہ جناب محترم علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب کو انشاءاللہ العزیز کتاب و سنت کی روشنی میں آپ حضرات سے ہم کلام ہوں گے. نالائے بلبل کو سنا ہے تم نے ہنس کر اب جگر پہ ہاتھ رکھ لو، میرے محبوب کی باری ہے. ہم جناب محترم ملک محمد افضل شرازی صاحب جو کہ چیئرمین قرآن و سنہ مومن ضلع اکاڑا ہیں، ان کو بھی دل کی تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ. هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. حضرات گرامی قدر مدرسہ نداء الاسلام اور نداء الاسلام کانفرنس کے ساتھ میرا انتہائی گہرا تعلق ہے. ہر سال میں بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، بڑی مسرت کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑے شکر کے ساتھ، بڑے عشق کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں. پاکستان کے کسی بھی مقام پہ موجود ہوں، نداء الاسلام کانفرنس کو اپنی ترجیح سمجھتے ہوئے اپنی تمام مصروفیات کو ترک کر کے لپکتا ہوا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. ایسا وقت بھی آیا کہ مجھے بیرون ملک کے دورے پہ جانا پڑ گیا اور دورے سے واپسی ٹھیک اس دن ہوئی جس رات کو نداء الاسلام کانفرنس تھی. میں مضطرب تھا، بے چین تھا، آپ بھائیوں سے ملاقات کا خواہش مند تھا. بھائی عبدالرشید ساجد صاحب کے سامنے اس بات کو رکھ چکا تھا کہ بلدہ یمین میں جا رہا ہوں، مرکز محبت میں جا رہا ہوں، شہر حبیب کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں. اگر دورہ طویل ہو گیا تو پھر میری آپ سے معذرت ہے، لیکن اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کی زیارت کا شرف عظیم بھی عطا فرما دیا، شہر حبیب کی زیارت کے شرف سے بھی بہرور فرما
فرما دیا مسجد نبوی شریف میں نماز پڑھنے کی سعادت کو بھی عطا فرما دیا اور میں چند روز کے دورے کو مکمل کر کے آپ کی خدمت میں بھی حاضری کے قابل ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، میں نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی، آپ سے وعدہ کیا تھا، آپ کے سامنے اس بات کا عزم کیا تھا کہ انشاءاللہ میں ضلع قصور کے لوگوں کے ساتھ دوستی اور بھائی چارے کے تعلق کو زندگی کے آخری سانس تک نبھاتا رہوں گا۔ الحمدللہ میں اپنے عہد پہ قائم ہوں۔ آپ کا اور میرا تعلق انشاءاللہ صرف دنیا تک نہیں بلکہ قیامت کی دیواروں تک رہے گا۔ ہمارا تعلق نہ پارٹی کا ہے، نہ برادری کا ہے، نہ دھڑے کا ہے، ہمارا تعلق لوجہ اللہ ہے، اللہ کی ذات کے لیے ہے۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ قیامت کے دن سارے ناطے تعلق ٹوٹ جائیں گے، لیکن تعلق اگر باقی رہے گا دین کا باقی رہے گا۔ حضرات گرامی قدر، اور آپ کو میں یہ خبر بھی سنا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے، میں بڑا کمزور ہوں، بڑا معمولی آدمی ہوں، بڑا ہی ناچیز آدمی ہوں، بڑا ہی عاجز اور خاکسار انسان ہوں۔ اگر یہ بات کہوں تو مجھے کوئی مذائقہ نہیں کہ میں احقر العباد علی وجہ الارض ہوں، اللہ کے بندوں میں سے انتہائی معمولی اور حقیر آدمی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدے کو پورے کرنے کا جذبہ دیا ہے۔ میں نے انشاءاللہ اپنا اوڑھنا بچھونا آپ حضرات کے ساتھ رکھنا ہے۔ میں نے حلقہ 140 میں کھارے اسٹاپ کا مرکز کے لیے ایک ایکڑ جگہ لی تھی، جس کا مقصد آپ حضرات کے ساتھ رابطہ رکھنا تھا۔ حلقہ ٹوٹ گیا، میں حلقہ 138 کے اندر آ گیا۔ میں نے بھائی افضل شرادی کی، بھائی نعیم بھٹا کی اور دیگر دوستوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ اس مرکز کی جگہ کو بیچا جائے اور یہاں پر اس جگہ کو منتقل کیا جائے۔ انشاءاللہ ان قریب کھڑیاں کے اندر مرکز کو قائم کیا جائے گا، جہاں سے توحید و سنت کے ڈنکوں کو بھی بجایا جائے گا اور ظلم کے خلاف نعرے کو بھی لگایا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور انشاءاللہ آپ وفا کریں میں پھر بھی آپ کے ساتھ ہوں، اور آپ وفا نہ کریں میں انشاءاللہ پھر بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرات گرامی قدر، اور میں آپ کے سامنے آج نداء الاسلام کانفرنس کے اندر بڑے جذبات کو لے کے آیا ہوں، پیغام کو لے کے آیا ہوں، ایک منہج کو، ایک نصب العین کو لے کے آیا ہوں، اور ایک مرتبہ پھر اپنے درد دل کو آپ حضرات کے دلوں اور آپ کے دماغوں اور آپ کے ضمیروں کے اندر منتقل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، آغا عبدالکریم شورش کاشمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا، میری آواز سریا کی بلندیوں تک پہنچ سکتی ہے، میری آواز سرا کی پستیوں میں اتر سکتی ہے، میری آواز اجالوں کے اندر گونج سکتی ہے، میری آواز اندھیروں میں پرواز کر سکتی ہے۔ اور مجھے بتاؤ تمہارے دل اور دماغ کے درمیان کتنا فاصلہ ہے تاکہ میں اس فاصلے کے اندر بھی اپنی صدا کو پہنچانے کی کوشش کروں۔ حضرات گرامی قدر، انشاءاللہ جو درد دل ہوتا ہے اور جو خلوص کی صدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کبھی اس کو ضائع جانے نہیں دیتے۔ میں اس بات کو میں نے کتاب اللہ سے حاصل کیا، میں نے سیرت الرسول سے حاصل کیا، میں نے تاریخ صحابہ سے حاصل کیا، میں نے تاریخ اسلام سے حاصل کیا، میں نے تاریخ بر صغیر سے حاصل کیا، میں نے صدیق و فاروق سے لے کر عثمان و علی تک، اور میں نے آخری صحابی رسول تک، اور میں نے امام مالک سے لے کر احمد ابن حنبل تک، اور میں نے امام بخاری سے لے کر امام ابو داؤد تک، اور میں نے ابن تیمیہ سے لے کر ابن کثیر تک، اور میں نے شاہ ولی اللہ سے لے کر اسماعیل شہید تک، اور میں نے مولانا صلاح اللہ امرتسری سے لے کر علامہ شہید تک، ہر دور کے اندر وفادار
زندہ اور جاوید ہوتے ہوئے دیکھا ہے، اور بے ضمیروں کو سوائے ہستی کے ساتھ ساتھ تاریخ سے بھی اترتے دیکھا ہے، اور تاریخ کے ساتھ ساتھ لوگوں کے دلوں سے بھی اترتے ہوئے دیکھا ہے۔ انشاءاللہ ایمان، تقوی، للہیت، نفاذ اسلام، حکم نبوت، حرمت رسول اللہ، حرمت صحابہ کے جھنڈے کو اٹھا کر انشاءاللہ اپنے عہد کی تاریخ کو بھی روشن کر کے دکھائیں گے، اور آنے والے لوگوں کے لیے انشاءاللہ شمعوں کو جلا کے جلائیں گے۔ حضرات گرامی قدر، ہم آج ایک نصب العین کو لے کے آئے ہیں۔ ہمیں اللہ کے فضل و کرم سے مسجدوں کے اندر بیٹھ کر جہاں پر مذہبی بات کرنے کا پورا حق حاصل ہے، وہاں پر اپنے سیاسی نقطہ نظر کو بھی بیان کرنے کا پورا حق حاصل ہے، اس لیے کہ ہماری سیاست نہ نالیوں کی سیاست ہے، نہ ٹرانسفارمروں کی سیاست ہے، نہ دھڑے کی سیاست ہے، نہ تھانے کی سیاست ہے، نہ کچہری کی سیاست ہے، نہ جھوٹے الزامات کی سیاست ہے، نہ لوگوں کے اوپر دھتکارنے اور ان کو پھٹکارنے کی سیاست ہے، نہ ان کو تھانے کے اندر کروانے کی سیاست ہے، نہ ان سے بدلہ لینے کی سیاست ہے۔ ہماری سیاست ہے رب اکبر کی کبریائی کی سیاست ہے، مدینے والے کی مصطفائی کی سیاست ہے۔ ہماری سیاست صدیق کی صداقت کے لیے ہے، فاروق کی عدالت کے لیے ہے، ذوالنورین کی صحابت کے لیے ہے، علی المرتضیٰ کی شجاعت کے لیے ہے، امیر معاویہ کے تدبر کے لیے ہے۔ انشاءاللہ جب تک ہم زندہ رہیں گے حرمت رسول اللہ کے بھی ڈنکے بجاتے رہیں گے، اور عظمت صحابہ کے بھی نعرے لگاتے رہیں گے۔ حرمت رسول پر، حرمت رسول پر، علامہ ابتسام لائی ظہیر صاحب۔ حضرات گرامی قدر، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے 1400 سال سے لے کر آج تک سیاست کے بڑے رنگ دیکھے ہیں۔ ہم نے سیاسیات کو اترتے بھی دیکھا، چڑھتے بھی دیکھا، لیکن ہم نے نام رسول ہاشمی کو اللہ کے فضل و کرم سے اونچا ہی ہوتے دیکھا۔ حضرات گرامی قدر، دنیا کی سیاست سیٹ کے ساتھ چلتی ہے، جس کو سیٹ مل گئی وہ کامیاب ہو گیا، جو الیکشن ہار گیا وہ ناکام ہو گیا، لیکن نظام مصطفیٰ کی نکابت کائنات کی وہ واحد نکابت ہے۔ اب جیت گئے، اب پھر بھی جیتے ہوئے، اب ہار گئے، اب پھر بھی جیتے ہوئے، یہ بازی عشق کی بازی ہے۔ اگر جیت گئے تو کیا کہنا، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ حضرات گرامی قدر، آپ نے ہارنے والوں کے منہ کو لٹکتے ہوئے دیکھا ہوگا، آپ نے ہارنے والوں کو گھبراتے ہوئے دیکھا ہوگا، آپ نے ہارنے والوں کو مایوس ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، لیکن 2013 سے لے کر 2018 تک میری عمر تو بڑی ہے، میرے وجود کے اوپر جو ہے وہ جوانی کے اثرات کم تو ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا دل آج بھی اسی طرح جوان ہے، میرا عزم آج بھی اسی طرح جوان ہے، میرا ولولہ آج بھی اسی طرح جوان ہے، میرا تنتنا آج بھی اسی طرح جوان ہے، میری ہمت آج بھی اسی طرح جوان ہے، میرے عزائم آج بھی اسی طرح جوان ہیں۔ میں آج بھی جاگیرداری کا دشمن ہوں، میں آج بھی سرمایہ داری کا دشمن ہوں، میں آج بھی حضور کا نوکر ہوں، میں آج بھی ابو بکر کا نوکر ہوں، میں آج بھی عمر فاروق کا نوکر ہوں، میں آج بھی عثمان و علی کا نوکر ہوں، میں آج بھی لوگوں کے دلوں سے ایمان کی حرارت، لوگوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت کو بڑھکا رہا ہوں، ان کے دل سے نفاق کی گرد کو اڑا رہا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں جب تک زندہ رہوں گا شمع ایمانی کو جلاتا رہوں گا اور منافقت کا مقابلہ کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ علامہ تیری سوچ سے، علامہ تیری سوچ سے، علامہ تیرے جانسار، علامہ تیرے جانسار، قائد انقلاب علامہ ابتسام علیہ السلام شہید۔ حضرات گرامی قدر، اور یہ بات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے کہنے کے اندر پورا حق حاصل ہے۔ کائنات کے اندر نظام مصطفیٰ کے علاوہ جتنے بھی نظام ہیں ان کو کھڑا کیا، مفادات نے کھڑا کیا، ان کو کھڑا کیا، ضروریات نے کھڑا کیا، ان کو کھڑا کیا، تعصبات نے کھڑا کیا، ان کو کھڑا کیا، جھوٹی خواہشات نے کھڑا کیا، ان کو کھڑا کیا، سفلی عزائم نے کھڑا کیا، لیکن نظام
मुस्तफा वाहिद वो निजाम है जिसको खड़ा किया रब कदीर ने खड़ा किया, जिसको खड़ा किया अजीजो हकीम ने खड़ा किया, जिसको खड़ा किया खालिक कायनात ने खड़ा किया, जिसको खड़ा किया मालिक कायनात ने खड़ा किया, जिसको खड़ा किया अव्वलो आखिर ने खड़ा किया, जिसको खड़ा किया शहंशाह कायनात ने खड़ा किया। और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है हम किसी हादसे की पैदावार निजाम की बात नहीं करते, बल्कि हम मुसाबे हयात की बात करते हैं जो जिंदगी देने वाला है। हजरत अल्लामा शहीद ने हजरत अल्लामा इकबाल के अल्फाज में इस अमर का ऐलान फरमा दिया, वही तेरी न बीमारी वही ना मुहकमी दिल की, और इलाज इसका वही आबे निशात अंगेज ऐसा की। हजरत गिरामी कदर गर्दिशे दौरा ने हमें पुकार पुकार के ये बात बतलाई है, जब दुनिया वालों थक के हार जाओगे, जब मुशक्कतों को सह सह के थक जाओगे, जब जुल्म की चक्की में पिस पिस कर परेशान हो जाओगे, जब जुराइम करते करते नदामत के ऊपर आमादा हो तैयार हो जाओगे, तुम्हें पनाह अगर मिलेगी ना जागीरदारों के निजाम में मिलेगी, तुम्हें सुकून अगर मिलेगा ना सरमायादाराना निजाम में मिलेगा, तुम्हें पनाह अगर मिलेगी रब्बे कदीर की बारगाह में मिलेगी, और तुम्हें सुकून अगर मिलेगा निजाम मुस्तफा में मिलेगा। अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, मुकाम मुस्तफा, निजाम मुस्तफा, कायदे इनकिलाब अल्लामा इत्तिसाम अलैहि। हज़रात गिरामी कदर, मैंने आपके सामने मादी के अंदर भी इस बात को रखा और आज पाकिस्तान की तारीख को दोबारा आपके सामने रख के किताब और सुन्नत की रोशनी के अंदर दोबारा अपनी बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। मियाँ साहब के दौर के अंदर भी ज़ैनब की इज्जत को लूटा गया, मियाँ साहब के दौर के अंदर भी हुसैन खान वाला के अंदर जिनसी जराइम के तारो पोत को फैलाया गया। हज़रात गिरामी कदर, चोरियां उस वक्त भी होती रहीं, डकैतियां उस वक्त भी होती रहीं। खान साहब ने इनकलाब का नारा लगाया, तब्दीली का नारा लगाया, लोगों को एक नया रास्ता दिखाया, एक नया आज़म उनको बतलाया, लेकिन खान साहब के दौर में तब्दीली नहीं आई। शराब के जाम भी लुटाए जाते रहे, जुए के अड्डे भी खुले रहे, 5 स्टार होटलों में शराब का जाम भी बिकता रहा, थानों के अंदर थाना कल्चर के जरिए पब्लिक के ऊपर जुल्म भी होता रहा। हज़रात गिरामी कदर, शहर खुड़िया के अंदर समीउर रहमान को बुराई का इनकार करने के ऊपर शहीद कर दिया गया। हुजरा शाह मुकीम के अंदर एक मासूम बेटी की आबरू रेजी करके उसको खेत के अंदर फेंक दिया गया। हज़रात गिरामी कदर, ऐसे आलम के अंदर अल्लामा शहीद का ये कमजोर गुनाहगार बेटा आज शहर खुड़िया में पहुंचा, हुजरा शाह मुकीम में पहुंचा और इस बात का वादा किया और आज भी अपने वादे पे कायम हूँ, जहाँ पे जुल्म होगा इंशाअल्लाह अल्लामा शहीद के बेटे जुल्म का मुकाबला करने के लिए, जहाँ पे आबरू रेजी होगी, आबरू रेजी करने वालों का मुकाबला करने के लिए अल्लामा शहीद के बेटे इंशाअल्लाह पहुंचेंगे। अल्लाह के फजल करम से समीउर रहमान के मुकदमे को लड़ने का अज़म किया, लड़ रहे हैं। जब तक उसको फांसी से उसके ऊपर जुल्म करने वाले कातिल को फांसी के फंदे पे पहुंचा नहीं दिया जाता, ना रुकेंगे, ना थकेंगे, ना चुकेंगे, मरना दोबारा कर लेंगे, लेकिन हाफिज समीउर रहमान का इंतकाम लेके छोड़ेंगे। अल्लामा तेरी सोच से हाथ लहरा के, अल्लामा तेरी सोच से, अल्लामा तेरी सोच से हक की सुबह बादल की शाम, हक की सुबह बादल की शाम, अल्लामा एहसान का दूसरा नाम कायदे इनकिलाब अल्लामा इत्तिसाम अलैहि। हज़रात गिरामी कदर, हाफिज समीउर रहमान की शहादत इस बात का मुंह बोलता सबूत थी कि खान साहब की तब्दीली का नारा खोखला नारा है। हज़रात गिरामी कदर, उसके बाद हुजरा शाह मुकीम के खेत में गिरी हुई लाश इमरान खान की तहरीक इंसाफ के लिए एक सवालिया निशान थी। खान साहब, अगर आपकी तहरीक इंसाफ के पाक इंसाफ होता तो हुजरा शाह मुकीम के खेत के अंदर एक बेटी को कत्ल करके फेंक न दिया जाता। हज़रात गिरामी कदर, उसके बाद मोटरवे के ऊपर आबरू रेजी की गई, एक जवान औरत की आबरू रेजी की गई, वो चीखती रही, वो चिल्लाती रही, वो रोती रही, फ्रांस से नकल मुकानी करके अहले मशरिक के पास आने वाली और इस्लाम की धरती के ऊपर आने वाली उस औरत की पुकार को नजरअंदाज कर दिया गया। मोटरवे के ऊपर होने वाली आबरू
آبرو ریزی کے واقعے نے عمران خان کے انصاف کی کلی کو کھول کر رکھ دیا۔ حضرات گرامی قدر 3-4 دن قبل کشمیر میں ہونے والے واقعے نے پورے ملک کو دلا کے رکھ دیا۔ 4 سالہ بچی کو پہلے اس کی ماں کے ساتھ ریپ کیا گیا، پہلے اس کے ساتھ زنا بالجبر کیا گیا، اس کے بعد کشمیر کی اس بیٹی کو 4 سالہ بچی کے ساتھ 3 دن تک زنا بالجبر کیا گیا۔ حضرات گرامی قدر بچی اتنی بے شعور تھی، بچی اتنی معصوم تھی، بچی اتنی نازک تھی، بچی بالکل پھول کی مانند تھی۔ اس کو اس بات کا پتہ نہیں تھا اس کے ساتھ کتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے، اس کے ساتھ کتنی بڑی خونی واردات ہو رہی ہے، اس کا کس طرح استحصال کیا جا رہا ہے، اس کا کس طرح استحصال کیا جا رہا ہے۔ حضرات گرامی قدر خان صاحب کے دور کے اندر ہونے والے ان مظالم نے اس بات کو ثابت کر دیا اس ملک کے مسائل پیپل پارٹی کے منشور سے حل نہیں ہو سکتے، اس ملک کے مسائل مسلم لیگ کے منشور سے حل نہیں ہو سکتے، اس ملک کے مسائل تحریک انصاف کے منشور سے حل نہیں ہو سکتے۔ رب کعبہ کی قسم ہے اس ملک کے مسائل حل ہوں گے تو کالی کملی والے کے قانون سے حل ہوں گے، اور انشاءاللہ کھڑیاں اور حلقہ 138 کے لوگوں کو ہم نظام مصطفیٰ کی محبت میں تڑپا کے چھوڑیں گے، حب رسول میں ان کے جذبات کو بڑکا کے چھوڑیں گے، اور انشاءاللہ اس علاقے میں نفاذ اسلام کے پرچم کا انشاءاللہ جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے، جوانیاں لٹائیں گے۔ علامہ حافظ ابتسام علیہ صاحب ظہیر۔ حضرات گرامی قدر ہم آج آپ حضرات کے سامنے اپنے دل کا دکھڑا رو رہے ہیں۔ ہم نے اس ملک کے اندر بڑی بڑی باتیں سنی ہیں، بڑے بڑے نعرے سنے ہیں، ہم نے اس ملک میں قومی خزانے کے لٹنے کی باتیں سنی ہیں۔ کسی کے بھائی پہ الزام لگایا گیا، کسی کی بیٹی پہ الزام لگایا گیا، کسی کے باپ پہ الزام لگایا گیا، آج بھی کسی کی بہن پہ الزام لگ رہا ہے۔ لیکن حضرات گرامی قدر یہ چوریاں کرنے والے، یہ ڈاکے ڈالنے والے، یہ انصاف کا حال نہیں کر سکے۔ جب بھی خان صاحب کے علاوہ کوئی جلسہ ہوتا ہے، خان صاحب احتساب کی بات کرتے ہیں، لیکن ہم پوچھنا چاہتے ہیں قومی خزانے سے اس چوری کا نعرہ لگا کر برسر اقتدار آنے والے خان صاحب آپ ابھی تک کیوں ان چوروں کو جن کو آپ چور سمجھتے ہیں ان سے قومی خزانہ کیوں نہیں نکلوا سکے؟ اس کی وجہ یہ ہے نہ خان صاحب کے پاس وہ نظام ہے، نہ میاں صاحب کے پاس وہ نظام ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم اس نظام کی نکابت کو کرنے والے ہیں کہ حضور اقدس کے زمانہ رسالت مآب میں بنو مخزوم کی ایک عورت چوری کرتی ہے، اسامہ ابن زید سفارش لے کے آئے، کہا کہ بڑے حسب و نسب والی ہے، بڑے نام و نسب والی ہے، بڑے اونچے قبیلے والی ہے، آقا اگر اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا گیا بنو مخزوم کی تو ناک کٹ جائے گی۔ میرے آقا نے کہا تھا، سید ولد آدم نے کہا تھا، سید البشر نے کہا تھا، فخر انسانیت نے کہا تھا، حضرت آقا نے کہا تھا، حضرت رسول اللہ نے کہا تھا، لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت یدها، اگر محمد کا قلب اطہر، خدیجہ کا لہت جگر، علی کا نور نظر، حسن و حسین کی مادر محترم اور سیدہ النساء اہل الجنہ فاطمہ بھی چوری کرنے بھی اس کے بھی ہاتھ کو کاٹ ڈالے گا۔ حضرات گرامی قدر ہمیں دنیا داروں کے بنائے ہوئے نظام نہیں چاہیے، ہمیں سرمایہ داروں کا سرمایہ دارانہ نظام نہیں چاہیے، ہمیں جاگیرداروں کا جاگیردارانہ نظام نہیں چاہیے، ہمیں نظام اگر چاہیے فاطمہ کے بابا کا چاہیے، حسنین کے نانا کا چاہیے۔ نظام مصطفیٰ لا کے رہیں گے، نظام مصطفیٰ لا کے رہیں گے، نظام مصطفیٰ لا کے رہیں گے۔ قائد انقلاب علامہ ابتسام علیہ صاحب ظہیر۔ حضرات گرامی قدر اور میں نے پہلے بھی آپ کے سامنے اپنے دل کے دکھڑے کو رویا ہے اور آج پھر رو دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کی قسم ہے اگر اس بات حق کی بات ہو مجھے تمہارے تعاون کی کوئی ضرورت نہیں، اگر ٹیلی ویژن کے اوپر مناظرے کی بات ہو مجھے تمہارے تعاون و تائید کی کوئی ضرورت نہیں، اگر لارنس روڈ کے ممبر کے اوپر حق بات کو بیان کرنے کی بات ہو مجھے تمہارے تعاون کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے اگر کھڑیاں کے اندر مدرسہ نداء الاسلام کے اندر کھڑے ہو کر حق بات کرنی پڑے تمہارا تعاون ہو یا نہ ہو مجھے اس کام کے کرنے کے اندر کوئی دقت نہیں۔ اگر مجھے اسلام کی بالادستی کے لیے عظمت رسول اللہ کے لیے مناظرہ کرنا پڑے تم میرا تعاون نہ بھی کرو میں پھر بھی یہ کام کر سکتا ہوں، لیکن انقلاب کی اس لہر کو ظلم اور بربریت کے خاتمے کے اس پیغام کو حضرت رسول اللہ کے انقلاب کو قائم کرتے ہوئے اسمبلی کے ایوانوں تک پہنچانے کے
لیے مجھے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے، تمہاری تائید کی ضرورت ہے، تمہاری سپورٹ کی ضرورت ہے، تمہاری ووٹ کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تمہاری سپورٹ کے ساتھ، تمہارے ووٹ کے ساتھ اسمبلی کے اندر جائیں گے، ظلم کے خلاف نعرہ حق کو لگائیں گے، اللہ کے رسول کی حرمت کا پرچم اٹھائیں گے اور دفاع صحابہ کے علم کو لہرائیں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، مسل کے حق اہل حدیث، علامہ تیرے جانثار، کھڑے ہو کر علامہ تیرے جانثار، ہاتھ لہرا کر علامہ تیرے جانثار، علامہ تیرے جانثار، عظمت مصطفیٰ پر گج کے عظمت مصطفیٰ پر، اور ہاتھ لہرا کر عظمت مصطفیٰ پر بولو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، عظمت مصطفیٰ پر بولو جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو، عظمت صحابہ حضرت علامہ حافظ ابتسام الہی ظہیر صاحب، نعرہ تکبیر، نداء الاسلام، مرکز نداء الاسلام، مرکز نداء الاسلام، نداء الاسلام کانفرنس۔ حضرات گرامی قدر، آج تمہارے سروں کی اس عظیم الشان فصل کو دیکھ کر اور ہزاروں کی تعداد میں احمد ابن حنبل کے بیٹوں کو دیکھ کر اور ہزاروں کی تعداد میں شمع رسالت کے پروانوں کو دیکھ کر اور ہزاروں کی تعداد میں صحابہ کے جان نثاروں کو دیکھ کر اللہ کے فضل و کرم سے میرے دل کو تقویت ملی ہے۔ حضرت شہید نے جنا ہال میں کہا تھا اگر اس ہال کی چھت کے نیچے بیٹھے ہوئے لوگ کھڑے ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت ان کا مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتی۔ آج میں نداء الاسلام کی کنوپی کے نیچے موجود لوگوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہہ دینا چاہتا ہوں، اگر تم میرے کندھے سے کندھا ملا لو، قدم سے قدم ملا لو تو رب کعبہ کی قسم ہے اس ملک کی سامراجیت تمہارا مقابلہ۔ حضرات گرامی قدر، کیا آپ اس نظام مصطفیٰ کی جنگ کو لڑنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ حضرات گرامی قدر، نظام مصطفیٰ کے پرچم کو بھی اٹھایا جائے گا اور دفاع صحابہ کے ڈنکوں کو بھی بجایا جائے گا۔ اور اگلی بات میں آپ حضرات کے گوش گزار یہ بھی کہہ دینا چاہتا ہوں، دنیا کے اندر ہر کسی کو اپنے سے پیار ہے، اپنے گھر بار سے پیار ہے، اپنے والدین سے پیار ہے، اپنے اعزاء و اقارب سے پیار ہے، لیکن رب کعبہ کی قسم ہمیں کملی والے سے اپنے باپ سے بھی زیادہ پیار ہے، اپنی ماں سے بھی زیادہ پیار ہے، اپنی اولاد سے بھی زیادہ پیار ہے۔ ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس ملک کے اندر 295 کے قانون کو بڑی محنت سے بنوایا ہے، جس قانون کا مقصد حرمت رسول اللہ کا دفاع ہے۔ آج ہم اس بات کا اعلان کرنا چاہتے ہیں، بعض ناک بداندیش لوگ ایسے ہیں، بعض ظالم ایسے ہیں، بعض بےہودہ لوگ ایسے ہیں، بعض بدگماش لوگ ایسے ہیں جو حضرت رسول اللہ کی عظمت پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ فرانس کا صدر میکرون ان کی سرپرستی کر رہا ہے، علاج اس کا جہاد ہے، علاج اس کا جہاد ہے، لیکن ہان صاحب اس کے مقابلے پہ جہاد کی جرات نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس نہ طاقت ہے، ان کے پاس نہ وہ ایمان کی طاقت ہے، نہ ان کے پاس مورل کی طاقت ہے، لیکن ہان صاحب کو ہم ایک بات کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں، ہان صاحب آپ کو کم از کم فرانسیسی بے غیرتوں کا بائیکاٹ کرنا ہوگا اور ان کو یہ بات بتلانی ہوگی، مسلمان ہر چیز کو گوارا کر سکتے ہیں لیکن آمنہ کے لال کی توہین کو گوارا نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، فرانس کے معاشی بائیکاٹ اور فرانس کے سفارتی بائیکاٹ کے لیے میں آپ حضرات کو اللہ کے فضل و کرم سے بیدار کرنا چاہتا ہوں اور آپ کے توسط سے، سوشل میڈیا کے توسط سے، حساس اداروں کی مخبروں کے توسط سے جو بڑی تعداد میں میری تقریروں کا قلم بند کرنے کے لیے آتے ہیں، ان کے توسط سے حکام بالا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ایوان صدارت میں، ایوان بدارت عظمیٰ میں اور قصر شاہی میں اس بات کو پہنچا دینا چاہتا ہوں، اگر تم نے فرانس کے ساتھ بائیکاٹ نہ کیا، پھر قصور کی بات نہیں، پھر لاہور کی بات نہیں، پورے پنجاب کو جگا دیا جائے گا، خیبر پختونخوا کو جگا دیا جائے گا، سندھ کو جگا دیا جائے گا، بلوچستان کو جگا دیا جائے گا اور اسلام آباد کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا اور اسلام آباد کے ایوانوں کے پر پرچم رسالت۔ علامہ تیرے جانثار، علامہ تیرے جانثار،
حضرات گرامی قدر فرانس کا بائیکاٹ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ تجارتی اور سفارتی بائیکاٹ اس سے ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ان گنڈوں کے ساتھ مقاطعہ، ان گنڈوں کا ٹوٹل بائیکاٹ، یہ مجھے یہ بات بتلائیے ان سے تعلقات کا کلی انقطاع ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ حضرات گرامی قدر مجھے یہ بات بتلائیے، اگر آپ کو اس مقصد کے حصول کے لیے اسلام آباد بلایا جائے آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اگر آپ کو لاہور بلایا جائے لاہور آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اگر آپ کو مال روڈ پہ بلایا جائے مال روڈ پہ آنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اگر آپ کو شارع دستور پہ بلایا جائے آپ یہ کام کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ نظام مصطفیٰ کی بھی جنگ لڑتے رہیں گے، حرمت رسول اللہ کی جنگ بھی لڑتے رہیں گے، اور جو بھی ظالم ہیں، جو بھی حضرت رسول اللہ کے دشمن ہیں، انشاءاللہ ان کا مقابلہ کرتے رہیں گے۔ حضرات گرامی قدر ان عظیم الشان مقاصد کے حصول کے لیے اور سیاست نبوی کے احیاء کے لیے اور اس ملک کے اندر انقلاب مصطفیٰ کی شمع کو جلانے کے لیے اور اس ملک کے اندر سامراجیت، سرمایہ دارانہ نظام، جاگیردارانہ نظام اور ظلم اور استحصال کے خاتمے کے لیے کیا آپ ہمارے کندھے سے کندھا ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ کیا قدم سے قدم ملانے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ اللہ کے فضل و کرم سے اس علاقے سے الیکشن پہلے بھی لڑا تھا، آئندہ بھی لڑیں گے، نہ سرمایہ داروں کے ایجنٹ بن کے لڑیں گے، نہ جاگیرداروں کے ترجمان بن کے لڑیں گے، بلکہ حضور اقدس کے غلام بن کے لڑیں گے۔ حضرات گرامی قدر کیا آپ ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ انشاءاللہ انہیں دل دے کے نکھاریں گے روح پر کے گلاب، اور ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔